جی تو ضرور دیں کہ اس کے کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت 25% پرافٹ کے ساتھ اس کو مل سکے، تبھی جا کے یہ جو آبادی کا ایک طوفان آ رہا ہے ہمارے ملک میں، ہر سال 2.6 آبادی بڑھا رہے ہیں، % آبادی بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ 50 سے 55 لاکھ ہماری ہر سال آبادی بڑھ رہی ہے، یعنی کہ اس ملک میں ایک دوسرے ملک جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں، نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں، تو ان سب کے لیے ہم نے خوراک کا بندوبست کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ساتھ والے ممالک کی خوراک کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ جس حساب سے ہماری پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے، اس حساب سے اس وقت کاشتکار کو جو فصلوں کی پرائس مل رہی ہے وہ موازنہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت کاشتکار ٹوٹلی نقصان میں ہے، چاہے پچھلے 2 سالوں میں گندم کے کاشتکار کو 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا، سبزی کے کاشتکار کو، فروٹ کے کاشتکار کو، تمام کاشتکار نے جتنی بھی فصلیں کاشت کی ہیں اس میں کاشتکار کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آلو کی فصل آپ کے سامنے ہے کہ آلو کی اس کی ہارویسٹنگ کاسٹ اس کو نہیں مل رہی، گوبھی کی فصل آپ کے سامنے ہے، مٹر کی فصل آپ کے سامنے ہے، مکی کی فصل، آپ کے تمام فصلوں میں کاشتکار کو نقصان ہوا ہے۔ اب ان حالات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک کی زراعت کو کیسے سہارا دے سکتے ہیں، کیونکہ زراعت نے ہی اس ملک کی معیشت کو سہارا دینا ہے۔ یہ ملک اگر چل رہا ہے آج ایک ہی وجہ ہے، وہ زراعت ہے۔ آپ کے پاس زراعت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن زراعت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے۔ آج ہم سب کو مل کے ان حالات میں پوری قوم کو اکٹھا ہو کے، پوری قوم کو اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا، پوری قوم کو اس فوڈ سیکورٹی کے لیے جو چیلنجز ہیں ان سے نپٹنا ہوگا۔ اکیلا کاشتکار کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آج حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپوزیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں مل بیٹھیں، ہم کسان آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ ہم اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ آج اس پاکستان کی وجہ سے ہماری عزت بھی ہے، ہماری ریسپیکٹ بھی ہے، ہمیں سکون بھی ہے، یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بہت قربانیاں دے کے بنایا، بہت زیادہ قربانیاں دے کے بنایا، لیکن ہمیں جو کرنا چاہیے تھا، جس ول سے کام کرنا چاہیے تھا، اس حساب سے ہم اپنا کام نہیں کر رہے، کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود 10 سے 12 بلین ہوتا ہے پاکستان کا اس وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وسائل دیے ہیں، زراعت کے لیے تمام وسائل دیے ہیں، حفاظت کے لیے ہمیں پاک افواج دی ہے، اس لیے ہم پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ان حالات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی کامیاب رہی ہے اس جنگ میں، کہ اپنے ملک کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، بلکہ پوری دنیا میں ایک ڈنکا بج رہا ہے پاکستان کی اس خارجہ پالیسی کا، کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا، جو مفاہمت کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے یا کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہے۔ اب ہمارے داخلی معاملات آ جاتے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ فوڈ سیکورٹی ہے، زراعت ہے۔ بس کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی ممالک کی کیا صورتحال ہے، انٹرنیشنلی کیا صورتحال ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ تمام خلیجی ممالک میں اس وقت بہت ہی برے حالات ہو چکے ہیں، انتہائی برے حالات ہو چکے ہیں۔ تو جب پریشر پڑنا ہے تو اس وقت یہ سارا پریشر پاکستان پہ بھی آنا ہے۔ اس لیے ہمیں آگے کی سوچنی چاہیے، زراعت کو ترجیحات میں لانا چاہیے، بلکہ اس ملک میں فوری طور پہ زرعی ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ زراعت اس ملک میں اسی وقت ترقی کر سکتی ہے، ہم خود بھی خود کفیل ہو سکتے ہیں اور دوسرے ممالک کو کھلا بھی سکتے ہیں، اگر پاکستان میں زراعت کے کاروبار کو باعزت اور منافع بخش کاروبار بنایا جائے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، مارکیٹنگ میکنزم کو صحیح کیا جائے، پیداواری لاگت کو کم کیا جائے۔ ان حالات میں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت انٹرنیشنلی یوریا کا جو ریٹ ہے وہ 13,700 روپے ہو چکا ہے، ڈی اے پی کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، باقی جو پوٹاش کی کھادیں ہیں ان کا ریٹ، باقی زرعی جو مشینری ہے، ڈیزل، ہر چیز کے ہماری پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے۔